زندہ باد. صفوان اور عمیر، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ روایت نقل کی ہے. امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ اللہ اکبر، علم حدیث کے بھی امام ہے، علم قرآن کے بھی امام ہے، علم تفسیر کے بھی امام ہے، اور جرح کے بھی امام ہیں. انہوں نے خصائص الکبریٰ میں روایت نقل کی کہ دو کافر حضور کے بڑے دشمن عمیر اور صفوان، یہ دونوں مکے میں تھے. دونوں نے خفیہ طور پر ایک میٹنگ کی. صفوان نے کہا کہ کاش کوئی محمد عربی کو قتل کر دیتا. عمیر نے کہا صفوان میری بھی خواہش یہ کہ محمد عربی کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے بال بچوں کا کون جو ہے پرسان حال ہوگا. صفوان ایک امیر اور پیسے والا آدمی تھا. اس نے کہا عمیر اگر تمہارے اندر حوصلہ ہے تو تم جاؤ محمد عربی کو قتل کر دو، اگر تم واپس آ گئے تو فبہا، ورنہ تمہارے بچوں کی زندگی بھر کفالت میں کروں گا. چنانچہ عمیر نے جو ہے وہ ایک تلوار زہر میں بجھائی، ایک نیزہ، اور مدینہ گیا. ایک بہانہ تھا مدینہ جانے کا کہ کسی جنگ میں عمیر کے بیٹے کو مجاہدین اسلام نے قیدی بنا لیا تھا، لیکن وہ قیدی کو چھڑانے کے لیے، اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے مدینہ نہیں جا رہا تھا. مدینہ اس لیے جا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دے، مرڈر کر دے معاذ اللہ. عمیر آیا مدینہ، حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمیر کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ عمیر نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کے لوگوں نے جو ہے وہ قید کر لیا ہے، چھڑانے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے. فرمایا کہ عمیر سچ سچ بتاؤ کس مقصد کے تحت جو ہے تم آئے ہو؟ کہا بس یہی، اے محمد میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمیر کیا تم نے صفوان کے ساتھ فلاں جگہ بیٹھ کے یہ گفتگو نہیں کی کہ تم مجھے قتل کرو گے، اور اگر تم بھی قتل کر دیے جاؤ تو پھر تمہارے بچوں کی کفالت زندگی بھر صفوان کرے گا. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، کفر کی تاریکی نور اور ہدایت میں تبدیل ہو گئی. عمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر گئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، اس لیے کہ صفوان اور مجھ میں میرے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا، اس منصوبے کا علم نہ تھا، لیکن آپ نے بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے دامن میں داخل. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علم غیب کانفرنس، مجاہد سنیت. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کافر رسول اللہ کے علم غیب سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں. میرے آقا کی غیب دانی، میرے آقا کی غیبی قوت دیکھ کر کافروں کو اسلام کی دولت مل رہی ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا اور نبی کی غیب دانی کا انکار کر رہے ہیں. ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ ایک کافر نے دیکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی، اسی سے متاثر ہوا تھا اور گواہی دی اس نے کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں. اس لیے کہ عمیر اور میرے اور صفوان کے درمیان اس بات کا علم کسی اور کو نہیں ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، مشکات کی ایک روایت ہے، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک ریوڑ میں سے ایک بکری کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اسے کھانا چاہتا تھا. تو چرواہے نے جو ہے وہ ڈنڈا لے کے اسے مارا، اسے بھگایا اور چھین لیا. اس کے بعد جب اس چرواہے نے اس بھیڑیے سے جو ہے وہ اپنی بکری چھین لی تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا، اور ٹیلے پہ چڑھنے کے بعد اس نے کہا افسوس کہ رزاق نے مجھے ایک رزق عطا کیا، تو نے اسے چھین لیا. جیسے ہی بھیڑیے کی زبان سے عربی میں اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ چرواہا حیرت و استعجاب میں پڑ گیا. اس نے کہا آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا کہ بھیڑیا بھی جو ہے وہ کلام کرتا ہو، گفتگو کرتا ہو. حیرت کا اظہار کیا اس چرواہے نے. تو جانتے ہیں بھیڑیے نے کیا کہا؟ حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے کہ بھیڑیے نے کہا
میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ وادی غیر ذی زرع میں ایک اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے ماں کانا جو کچھ ہو چکا ہے، وما یکون جو کچھ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علم غیب کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد وہ یہودی اس کے اندر جو سجو پیدا ہوئی، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ پوری تفصیل بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور نے نماز کے بعد صحابہ کو روک دیا اور اس چرواہے سے کہا کہ اب تم اپنے ایمان لانے کی داستان بیان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آیا، اسلمہ، اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں جن کے بارے میں وہ بھیڑیے نے کہا تھا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد وہ ایمان لے آئے اور پھر سرکار نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اسلام لانے کی داستان ذرا انہیں بھی سناؤ، ان کو بھی بتاؤ کہ میں غیب داں ہوں، اور میں غیب داں ہوں اس بات کا علم جانوروں کو بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے نبی کی غیبدانی کا انکار کر رہے ہو۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں خبریں دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ترمذی کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک روز تشریف لائے صحابہ کے درمیان، آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں یوں لے کر آئے، 2 کتابیں، ہاتھ میں 2 کتابیں تھی، اور فرمایا صحابہ سے جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے اس میں کیا ہے۔ فرمایا کہ جو سیدھی ہاتھ میں تھی کہ اس میں تمام قیامت تک آنے والے جنتیوں کے نام ہے، اس کتاب میں تمام قیامت تک آنے والے تمام جنتیوں کے، ان کے آبا اور اجداد کے اور ان کے قبیلوں کے نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو الٹے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ تمام جہنمیوں کے، ان کے آبا، ان کے اجداد اور ان کے قبیلے والوں کے نام ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو 2 کتابیں اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے صحابہ کے درمیان اور فرمایا، تو کیا حضور کو یہ نہیں معلوم کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کون ان کے اوپر ایمان لائے گا اور کون جو ہے وہ انکار کرے گا؟ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی جو ہے روایت بخاری کی روایت ہے، موسم کی پیشن گوئی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل ایک تیز ہوا چلے گی۔ کیا فرمایا؟ تیز ہوا چلے گی، اور اس کا وقت بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ جب وہ ہوا چلے تو کوئی کھڑا نہ ہو، حالت قیام میں نہ رہے، بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں۔ حضور نے کھڑا ہونے سے منع فرما دیا تھا۔ دوسرے دن وہ ہوا چلی، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیا، کھڑا ہو گیا، تو بخاری کی روایت ہے کہ وہ تیز ہوا اسے جو ہے وہ ایک پہاڑ طے کی طرف جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ پھینک دیتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ موسم کیسا ہوگا، بارش ہوگی یا خشکی ہوگی، آندھی چلے گی یا طوفان آئے گا، یہ ساری باتوں کی جو ہے وہ آپ نے اطلاع دی۔ اس طرح کی بے شمار روایتیں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے ایک باب باندھا ہے، اس میں اس طرح کی تمام روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں ایک باب باندھا ہے، اور جتنی بھی غیب کی خبروں سے متعلق حدیثیں ہیں اسے نقل کیا ہے۔ سارے علماء کا، فقہا کا، محدثین کا، مجتہدین کا عقیدہ یہی رہا ہے 1400 سال میں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو غیب دانی کی پوری قوت عطا فرمائی ہے، اور حضور کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اس فرق کے ساتھ شرک کا کوئی حکم لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب آج میں یہ بتانا چاہتا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب سے